نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم صاد، اے محبوب یہ کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت۔ پچھلی آیت پاک جو سورہ انعام کی آخری آیتیں تھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے کا ذکر ہوا۔ اب اس کی مغفرت اور رحمت بندوں تک پہنچنے کے ذریعہ کا ذکر ہے کہ محبوب میری مغفرت اور میری رحمت میرے بندوں تک تمہارے ذریعے اور اس کتاب کی معرفت سے پہنچے گی۔ ان آیت پاک میں سورہ اعراف میں ابتدائی آیت جو بھی تلاوت ہوئی، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم کو منور کرنے والا ہے، اور سورج اور اس کی شعاؤں کے ذریعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور انور قلب و جاں کا سورج ہیں۔ آیات قرآن جو ہے یہ حضور کی شعائیں ہیں، ہمارے دل اندھیری زمین ہے جو اللہ تعالی حضور کے ذریعہ ہم کو وہ نور اور روشنی عطا فرماتا ہے۔ کتاب انزل الیک، اے محبوب یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف اتاری گئی۔ گزشتہ بیان میں عرض کیا یہ آیت الف لام میم صاد یہ متشابہات قرآنیہ سے ہیں، اور بعض مفسرین نے جو اس کا معنی کیا ہے وہ بھی عرض کیا۔ قرآن مجید کی بعض آیتیں ظاہری ہیں، بعض مخفی، بعض مشکل، بعض مجمل، بعض متشابہ، اور ان آیات میں سے جو آیات متشابہ ہیں وہ ناقابل فہم، یعنی انہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا، جیسے الف لام میم، الف لام را، نون، طٰہٰ۔ اور یہ آیت کریمہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے، اس لیے کہ قرآن حضور پر اترا ہے، قرآن صفت ہے، حضور موصوف ہیں۔ تو اسی طرح آیات قرآن کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، عبدیت، رسالت، نبوت بعض آیتوں کی طرح ایسی ظاہر ہے، جیسے قرآن کی آیات ظاہرہ جس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جس کا معنی مفہوم واضح ہو، تو آیات قرآن کی طرح رسول پاک کی نبوت اور رسالت و شان بھی اتنی ظاہر ہے کہ جانور، چاند، سورج، تاروں اور ذروں کو معلوم ہے کہ یہ مصطفیٰ ہے، آیات قرآن کی طرح۔ اور بعض رسول پاک کی صفتیں آیات قرآن کی طرح مخفی ہیں، بعض حقائق مصطفیٰ مشکل ہے، بعض مجمل، بعض متشابہ، اور اس متشابہ کا مطلب کہ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ اس طرح ہے کہ بجز پروردگار کے کوئی جان نہیں سکتا، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔
علامہ سعدی کہتے ہیں کس ندانت منزل گئے محبوب کجاست، کوئی نہیں جانتا کہ محبوب کی منزل کہاں ہے۔ ہزاروں جبریل الجھے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبریل الجھے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس شان پہ ٹھہرا ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کس ندانت کے منزل گئے محبوب کجا است، این قدر ہست کے بانگے جر سے می آیت، بس کوئی نہیں جانتا حضور کا مقام و منصب، وہ بھی آیات متشابہ کی طرح اس قدر ناقابل فہم ہے حقیقت محمد کہ جس کا جتنا ظرف ہے اس نے حضور کو پہچانا، اور حقیقت میں حضور کو کسی نے نہیں پہچانا۔ حضور حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر لم یعرفنی حقیقتی سوا ربی، اے ابو بکر میری ذات کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان پایا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرا ایک میرے رب کے ساتھ مقام ہے، میرا ایک میرے رب کی بارگاہ میں وہ درجہ ہے، لا یسعنی فیہ، جس درجے کو نہ کوئی ملک مقرب، کوئی مقرب فرشتہ پا سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے، اور وہ میرا درجہ جو میرے رب کی بارگاہ میں ہے کسی نبی مرسل کو بھی معلوم نہیں ہے، کسی نبی مرسل کو بھی معلوم نہیں۔ تو یہی حضور کہتے ہیں لی مع اللہ وقت، میرا اپنے رب کے ساتھ ایک مقام ہے، ایک وقت ہے، اور وہ وقت وہ مقام کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں نبی رازدار مع اللہ لی ہے، حضور نے جو فرمایا مع اللہ لی وقتن، لی مع اللہ وقتن، میرا رب کے ساتھ ایک وقت ہے، ایک درجہ ہے، تو اس حدیث کا ایک جز اعلی حضرت نے شعر میں پیش کیا، نبی رازدار مع اللہ لی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، شفاعت کرے جو حشر میں رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ یہ حضور کا مقام ہے۔ لی مولانا روم فرماتے ہیں لی مع اللہ شان خود فرمودہ، لی مع اللہ ہے کہہ کر رسول نے اپنی شان آقا نے بیان فرمائی، لی مع اللہ ہے شان خود فرمودہ، من دندان بند ہے یا حق توئی، مجھے نہیں معلوم یا رسول اللہ کہ آپ کا مقام کیا ہے، بس جو آپ نے کہا اس کو تسلیم کر لیا۔ سنیے، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ ایک جگہ اعلی حضرت کہتے ہیں نہ حجاب چرخ و مسیح پر، نہ کلیم طور نہاں مگر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح کا مقام آسمان پہ اپنی جگہ، جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، وہ جہاں گئے ان کا مقام ان کی جگہ، مگر سنیے اعلی حضرت کیا کہتے ہیں، نہ حجاب چرخ و مسیح پر، نہ کلیم طور نہاں مگر، مگر کہہ کر اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ ان نبیوں انبیاء کا مقام بھی سلامت رہے اور مقام مصطفیٰ بھی معلوم ہو جائے۔ کسی سے کمپیئر کرنا تو ایسے نہیں کہ دوسرے کو بالکل گھٹا دینا، کمپیریزم ایسے کرتے کہ ان کا بھی مقام سلامت رہے اور مقام مصطفیٰ بھی پتہ چل جائے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی کہتے ہیں کہ نہ حجاب چرخ و مسیح پر، نہ کلیم طور نہاں مگر، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، جو گیا ہے عرش سے بھی ادھر، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے، وہ عرب کا ناقہ سوار ہے۔ تو یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ کتاب انزل الیک، محبوب تمہاری طرف یہ کتاب اتاری گئی۔ اس آیت کی تفسیر بارہا ہو چکی، سنیے، فلا یکن فی صدرک حرج من، تو محبوب تمہارا جی اس کتاب سے نہ رکے۔ دیکھیے کتاب انزل الیک، محبوب آپ کی طرف کتاب اتاری گئی، یعنی یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جانب سے محبوب آپ پر اتارا گیا۔ نزول قرآن کی ابتدا ذات باری ہے اور انتہا ذات مصطفیٰ ہے۔ اب سنیے، قرآن مجید میں 4 چیزیں ہیں۔
4 باتیں ہیں: الفاظ قرآن، معنی قرآن، مقصد قرآن، اسرار قرآن۔ اسرار مانے راز، نیاز، راز کی باتیں۔ تو یہ چاروں چیزیں مصطفیٰ جان رحمت پر نزول ہے اس کا: الفاظ، معنی، مقصد اور اسرار۔ الفاظ کے قرآن کا نزول حضور کے کان شریف پر ہوا، معنی کا نزول حضور کے دماغ پہ ہوا، مقصد کا نزول دل پہ ہوا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر اسرار قرآن کا نزول ہوا، روح محمدی پر۔ اور علامہ اسماعیل عقیل فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ حضور پہ قرآن اترتا ہے، اس کا مطلب ذات مصطفیٰ پہ اترتا ہے۔ ہم کوئی بات سنتے ہیں، کوئی بات ہم سن رہے ہیں، کوئی بھی بات تو آپ کان کے مادھیم اور دوار سے اس کو سنتے ہیں اور دماغ اس کا مطلب و معنی سمجھ لیتا ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں، کان سے سنا جاتا ہے اور دماغ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں، مگر اس بات سے ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء کو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ بات اگر ایسی ہو کبھی کہ سننے کے بعد اس کو عمل میں لانا ہے تو جسم حرکت میں آتا ہے، جیسے فلاں چیز لے آؤ، یہ لفظ نکلتا ہے، سامنے والا کان سے سنتا ہے، اس کا مطلب دماغ میں آ جاتا ہے اور پھر اس کو عمل میں لاتا ہے۔ یہی چیزیں ہیں، مگر ان باتوں کا تعلق ہماری پوری ذات سے نہیں ہوتا۔ بات کا تعلق ہمارے بالوں سے نہیں ہے، ناخن سے نہیں ہے۔ علامہ اسماعیل عقیل فرماتے ہیں کہ عام بات کا یہ حال ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کے کان پہ اترا، سرکار نے سمجھ لیا اور دل نے محفوظ کر لیا۔ یہ تو عام کلام، عام بندوں کے ساتھ ہے اس کا معاملہ۔ حضور کا معاملہ تو یہ ہے کہ قرآن کا نزول صرف کان شریف، دماغ پر ہی نہیں بلکہ پوری ذات مصطفیٰ پہ ہے، بالوں پر بھی ہے، ناخن پہ بھی ہے، اعضائے بدن پہ بھی ہے، ہر ایک عضو پر ہے، پورے وجود مصطفیٰ پہ نزول قرآن ہے۔ اب یہ اتنی باریک بات ہے کہ شاید سمجھ میں آ جائے، تو ذات پر قرآن اتر رہا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ چاروں چیزیں، الفاظ قرآن، مقصد قرآن، معنی قرآن، اسرار قرآن اترے ہیں۔ اس لیے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انزل علی قلبک، اے محبوب آپ کے دل پہ اتارا گیا، آپ کے دل پہ۔ ہمارے دل میں بہت زمانوں کے بعد کوئی چیز جذب ہوتی ہے، کوئی اس کو دل اس کو قبول کرتا ہے، یعنی اگر آپ کسی چیز کو رٹ لیں اور زبان زد ہو جائے وہ چیز، تو پھر زبان کے دوار سے دل اس کو ضبط کر لیتا ہے، جیسے ہمارا نام ہوتا ہے۔ بارہا سنتے ہیں، یاد ہے، آپ کو پوچھوں آپ کا نام کیا ہے تو آپ سکرات میں بھی بتا دیں گے، آپ نے میں بتا دوں گا، آپ بولو گے مولانا ہماری سکرات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب سکرات میں بھی آدمی بتا دے گا کہ تو یہ ایک لفظ، کوئی بات، بعض باتیں قلب سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ دل میں ہے، اب اس کو بھلایا نہیں جاتا۔ مگر حضور کا حال یہ ہے کہ سرکار پہ جب قرآن اترتا ہے تو حضور اس کو یاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے ہیں کہ اب اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، بار بار دہرایا جائے کہ قرآن یاد ہو جائے۔ نہیں، جبریل لے کے آئے اور قلب مصطفیٰ پہ نزول ہوا، اب وہ آخر تک پورا قرآن آیت قلب مصطفیٰ میں محفوظ ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ جبریل تو بعد میں لے کے آئے ہیں، اس سے پہلے ہی مقصد، معنی، الفاظ، اسرار قرآن قلب مصطفیٰ میں ہے۔ اس کی دلیل وہ آیت کریمہ ہے جو پہلی وحی اتری ہے، پہلی آیت اتری ہے قرآن مجید کی، اقرا، محبوب پڑھیے، محبوب پڑھیے، ریڈ پروفیٹ، نبی پڑھیے آپ۔ اب جبریل تو جب آیت قرآن لے کے آئے ہیں، پہلا موقع ہے، پہلی بار آئے ہیں،
آنا تو ہوا ہے مگر قرآن لے کے پہلی بار آئے ہیں، آیت لے کر پہلی بار آئے ہیں، تو کہتے ہیں پڑھیے، مانا بھی قاری میں نہیں پڑھوں گا، پڑھیے مانا بھی قاری میں نہیں پڑھوں گا۔ پھر جبریل نے حضور کو سینے سے لگایا اور تھوڑا دبایا، اقرا باسمک، اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو اب کہا جبریل نے اتنا ہی تو آیت کا جز تلاوت پڑھا کہ کہا اقرا باسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی بار قرآن اتر رہا ہے، آیات لے کر پہلی بار جناب جبریل آئے ہیں، اور اتنا کا اقرا باسم ربک، سرکار نے پوری سورہ پڑھ ڈالی۔ کیا مطلب کہ پہلے ہی قلب مصطفیٰ میں قرآن ہے۔ یہ تو صرف نزول ہو رہا ہے وقت کے لحاظ سے، موقع کے نیاز سے، جیسا جیسا وقت آ رہا ہے، جیسی جیسی سچویشن آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے وہ قرآن کا حصہ نبی پر جو ہے اتار رہا ہے۔ یہ نزول اور وقت کے اعتبار سے ہے، باقی قرآن صفت اللہ ہے، اور قرآن پورا پہلے ہی سے قلب مصطفیٰ میں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جبریل آئے ہیں اقرا باسم ربک کا، مگر پوری سورہ علق مصطفیٰ نے تلاوت کر دی۔ یہ اوروں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ سرکار کو یاد کرنا پڑے، اسی کا مطلب علماء ایک مطلب یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ انزل علی قلبک، محبوب آپ کے دل پہ اتارا گیا، یعنی پھر وہ نقش ہو گیا، اور نقش تو ہے ہی۔ تو یہ ذرا گھاڑی بات ہو جائے گی آپ کے لیے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ذکر کیا۔ اب 4 چیزیں نزول قرآن میں ہے، الفاظ، معنی، مقصد اور راز، اسرار۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 چیزوں سے حضور سے جس کو جو ملے، جس کو جو ملے حضور کی عطا سے ملے گا۔ الفاظ قرآن یہ حضور کی زبان سے ملیں گے، قرآن کا معنی یہ حضور کے فیضان سے ملے گا، اور قرآن کا مقصد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے ملے گا، اور قرآن کے اسرار یہ نظر نگاہ مصطفیٰ سے ملے گا۔ جیسا اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ محبوب ان پہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں، یزکیہم انہیں صاف و ستھرا کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور محبوب انہیں کتاب و حکمت و دانائیاں سکھاتے ہیں۔ یہ قرآن کے راز و نیاز ہیں۔ تو اب چاہے الفاظ ہوں، معنی ہو، مقصد ہو، اسرار ہو، سر چشمہ رسول اللہ کی ذات ہے، سر چشمہ یہ سرکار کی ذات ہے۔ اب اس چشمے کی پائپ لائن ہے، یہ امت کی اولیاء، امت کی علماء، ان کے سینے اس چشمے کی پائپ لائن ہے جو سرکار سے کنیکٹ کر دیے گئے ہیں۔ صوفیاء اسرار سکھاتے ہیں، مشائخ راز و نیاز قرآن کے سکھاتے ہیں، علماء الفاظ قرآن کے سکھاتے ہیں، اور اہل دل قرآن کی باریکیاں سکھاتے ہیں۔ اولیاء، امت کے صوفیاء، امت کے صالحین، امت کے علماء یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر چشمائی علم سے اس طرح کنیکٹ ہیں کہ پھر نہریں نکل رہی ہیں۔ صوفی کے جو نہر ہے اس سے اسرار نکلتے ہیں، علماء سے معنی قرآن نکلتا ہے، جو اہل طریقت ہوتے ہیں اس سے راز و نیاز کی باتیں نکلتی ہے۔ یعنی یہ سب نہریں ہیں جو جس طرح لیتا ہے اسی طرح بہاتا ہے۔ پھر جو ہے قرآن کا جو قاری ہوتا ہے وہ اسرار نہیں سکھاتا، قاری الفاظ سکھاتا ہے، عالم معنی سکھاتا ہے، صوفیاء راز و نیاز کی باتیں سکھاتے ہیں، اور مشائخ جو طریقت کے ہوتے ہیں وہ اسرار و باریکیاں قرآن کی سکھاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں جس کو جیسا ملا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رسول پاک سے 2 چیزیں ملی، ایک تو سکھا دی میں نے، دوسری سینے میں ہے۔ وہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر میں وہ ظاہر کر دوں تو مجھے خوف ہے کہ فتنہ ہو، تو وہ باریکیاں ہیں، اور وہ ہر کسی کو سکھائی بھی نہیں جاتی، جو اہل ہو اسی کو بتایا جاتا ہے۔ ورنہ بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے لوگ ہضم نہیں کر پاتے، برداشت نہیں کر پاتے۔ تو جس کو جو جیسا اس کا ظرف ہے، جیسا ظرف ہے اتنا ہی ڈالو، زیادہ اوور فلو ہو جائے گا تو پھر نقصان ہوگا، زیادہ اوور فلو نقصان دہ ہے۔
تو قرآن کے بہت سارے معانی، مقاصد، مفاہیم، اسرار ہیں. اب جو جس کا حامل ہے اس کو سکھایا جاتا ہے. اور اگر قرآن کے بعض اسرار ان کو سکھا دیا جائے جو اس کے اہل نہیں ہے تو پھر معاملہ بڑا گڑبڑ ہو سکتا ہے. یہ سنیے، اب اللہ فرماتا ہے محبوب یہ کتاب آپ کی طرف اتاری کہ فلا یکن فی صدری کا حرج، تو محبوب تمہارا جی اس سے نہ رکے، اس سے تمہارا جی نہ رکے. یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی وجہ سے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک میں کفار کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسے قبول کریں گے نہیں کریں گے. تردد نہ رہے، آپ اپنا کام کریں، تبلیغ کریں، آپ نہ رکیں. رہا اثر تو وہ محبوب ہمارے سپرد ہے، ہم جسے چاہیں اس کا اثر دے، ہدایت دے. آپ ان کے مخالفت اور ان کے جو ہے دو بعض چیزوں کی وجہ سے آپ کا دل، آپ کا جی اس قرآن سے نہ رکیں. آپ اپنی تبلیغ کریں، آپ قرآن بیان کرتے جائیں، راہ اثر ان کے دلوں میں ڈالنا. ہدایت تو محبوب آپ کے رب کے ذمہ ہے، آپ اپنا کام کریں. اس کی تائید و آیت کریمہ ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. اب اس لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے یہی ترجمہ فرمایا کہ آپ تمہارا جی اس سے نہ رکے، یعنی اس کی تبلیغ سے نہ رکے. فرماتا ہے لِتُنذِرَ بِهِ، محبوب اس لیے قرآن اتارا ہے تاکہ آپ اس سے لوگوں کو ڈر سنائیں. قرآن مجید مسلمانوں کو ان کا مقصد حیات یاد دلانے کے لیے آیا، یا انہیں وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے آیا جو میثاق کے دن رب سے کر کے آئے ہیں، یا انہیں گزشتہ قوموں کے واقعات، نبیوں کے حالات یاد دلانے کے لیے آیا، یا آئندہ پیش ہونے والے واقعات کے لیے یاد دہانی کے لیے آیا. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے. اب قرآن جو ہے ایک دائمی اور عالمگیر کتاب ہے، دا یونیورسل بک، عالمی کتاب ہے قرآن مجید. تو ظاہر بات ہے کہ اس عالمی کتاب کے لیے سینہ بھی وہ ہو جو عالمی ہو، آفاقی ہو. تو محبوب پہ اتاری گئی کہ محبوب اس عالمی کتاب کے لیے آپ ہی کا قلب اور ذات لائق ہے کہ آپ پر یہ کتاب اتاری جائے، اس لیے کہ آپ اس ہمت والے، آپ کا دل اتنی ہمت والا ہے کہ عرش اعظم بھی قلب مصطفیٰ سے زیادہ ہمت والا قوی نہیں ہے. اللہ تو فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. محبوب اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتاریں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ پہ اتاریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ایک جگہ فرماتا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ محبوب اتنی عظیم کتاب، عالمی کتاب ہے تو اس کے لیے سینہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اس کو برداشت کر سکے. اب اس لیے کہا لِتُنذِرَ بِهِ قوم، محبوب آپ ڈر سنائیں، آپ مت ڈریں. اور دوسری بات، یہ قرآن جو ہے رسول پاک کے ڈر کے لیے نہیں ہے کہ محبوب آپ ڈریں، آپ قوم کو ڈرائیں، آپ قوم کو. قرآن نے کہیں یہ نہ کہا کہ محبوب یہ کتاب آپ کی ہدایت کے لیے ہے، کہا تو کہا ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، آپ کے لیے نہیں. لوگوں کے لیے ہدایت ہے، آپ کے لیے. یہاں یہ نہیں کہا کہ محبوب آپ ڈریے، لِتُنذِرَ بِهِ، محبوب آپ ڈرائیں، اس لیے کہ محبوب آپ تو اولی ہدایت یافتہ ہیں اور آپ کو تو اللہ نے نذیر، ڈر سنانے والا بھیجا ہے، لہذا آپ تو اول ہدایت یافتہ ہیں. آپ ہدایت دیں، آپ ڈر سنائیں. تو قرآن نظارت نذیر مصطفیٰ ہے، قرآن بشارت بشیر مصطفیٰ ہے، قرآن ہدایت اور ہادی مصطفیٰ ہے. تو یہ محبوب کی صفت بھی ہے، مقام مصطفیٰ بھی ہے. تو اس لیے کہا محبوب آپ نہ ڈریں. ارے آپ کا سینہ تو ہم نے اتنا وسیع کیا ہے، عرش اور کرسی میں اتنی وسعتیں نہیں ہیں جتنی وسعتیں قلب مصطفیٰ میں ہے.
تو محبوب ڈریں گے کیا؟ آپ یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ اثر جو ہے آپ ان کفار کو اور ان کے جو ہے کبھی کبھی ان کا ایمان قبول نہ کرنا، سازشیں کرنا، آپ کی تبلیغ میں رکاوٹ نہ بنے، آپ کام کرتے جائیں۔ اور کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری آپ ڈر سنائیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور ڈرے ہوں، اللہ نے کہہ دیا ہو کہ ڈریے مت، ڈر نہیں۔ سرکار اس دنیا میں سب سے بڑے ہمت والے انسان مصطفیٰ جان رحمت ہیں، سب سے عظیم دل مصطفیٰ کا ہے، سب سے بہادر مصطفیٰ جان رحمت ہیں، اور سب سے قوی اس دنیا میں حضور ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کہ حضور ڈر گئے ہو، نہیں۔ ارے آپ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کو مصر اور بنی اسرائیل کا جب نبی بنایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، الہی مجھے فرعون اتنا بڑا ظالم ہے، اے مولا رب اشرح لی صدری۔ موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن میں ذکر ہے، کہتے ہیں مولا میرا سینہ کھول دے، وحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہ قولی، کہ لوگ میرا قول میری بات لوگ سمجھیں، وجعل لی اخی وزیرا، وجعل لی اخی ہارون وزیرا، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیں۔ کہاں جانا ہے؟ فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے جانا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام رب سے عرض کر رہے ہیں، سینہ کھول، زبان کھول، لکنت دور کر، اور میرا قائم مقام میرے بھائی ہارون کو بنا دے۔ فرعون کے پاس جانا ہے۔ تب خیر یہ سب باتیں منظور ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، مگر حضور جس زمانے میں ہیں ہزاروں فرعون ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ولید بن یہ سب جو ہیں اپنے وقت کے فرعون ہیں۔ حضور نے کہا ہو کہ مولا ان کے پاس جاتا ہوں، میرا سینہ کھول دے۔ محبوب آپ کو ابتدا ہی سے رب نے یہ ساری خصوصیات عطا فرمائی، آپ جائیں۔ آپ تو سرکار کبھی نہ ڈرے، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرا رعب پورے عرب میں ڈال دیا ہے۔ اب ایک دن مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ ایک دن اندھیری رات، تاریک کی رات تھی، اور مدینے میں اچانک کہیں سے خوفناک آواز آئی، ٹھنڈی کا موسم ہے، لوگ اپنے بستروں پہ لیٹے ہیں، آواز کہاں سے؟ لوگ ڈر گئے، کیا ہوا؟ کہیں دشمن نے باہر سے حملہ تو نہیں کر دیا؟ یہ وہ لوگ اپنے بستروں پہ رہے۔ پھر جب آواز ختم ہو گئی، ماحول بالکل شانت ہو گیا، تب لوگ صحابہ باہر نکلے۔ جب اس آواز کی طرف صحابہ جا رہے تھے تو ادھر سے حضور کو آتے دیکھا۔ حضور کہتے ہیں جاؤ اپنے گھروں پہ سو جاؤ، میں اسی طرف گیا تھا، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ قوم بعد میں گئی، مصطفیٰ پہلے گئے، ورنہ قوم کا لیڈر اور قائد تو وہ ہوتا ہے وزیر کو پہلے بھیجتا ہے، جا تو دیکھ تو جا کیا ہو رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ آواز آئی ہے اور صحابہ جب پیچھے گئے اس آواز کی طرف تو سب سے پہلے حضور کو آتے دیکھا۔ آقا کہتے ادھر سے آ رہا ہوں، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، جاؤ اپنے گھروں پہ آرام سے سو جاؤ، اس لیے کہ سب سے قوی دل مصطفیٰ کا ہے۔ یہ حضور نذیر ہیں، یہ کہا گیا لِتُنذِرَ بِهِ، اے محبوب آپ اس سے لوگوں کو ڈر سنائیں، یعنی کفار کے لیے وعیدیں اور انہیں ایمان کی دعوت دیں، اور نہ آنے ایمان کی طرف آنے پر عذاب جہنم اور عذاب نار ڈر سنائیں۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور محبوب آپ مومنوں کو نصیحت کریں، مومنوں کو نصیحت کریں، یعنی قرآن نصیحت ہے، قرآن ناسے نہیں ہے، قرآن نصیحت ہے، اور نصیحت کرنے والے مصطفیٰ ہیں، نصیحت کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بیان ہوا کہ محبوب آپ لوگوں کو ڈر سنائیں اور مسلمانوں کو
نصیحت، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب، اس کے عقاب، اس کے عتاب، اس کی ناراضگی سے ڈرائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید سے مقصد ڈر سنانا، قرآن سے ڈرانا سارے بندوں کو، اور مسلمانوں کو اس سے نصیحت، اچھی بات، دانائی کی باتیں، حکمتوں کی باتیں اس کے ذریعہ، اور ایمان والوں کو بشارت جنت کی، ان کے ایمان کا بدلہ جنت کی بشارت دینا مومنوں کو۔ یہ گویا قرآن مجید نظارت ہے، نذیر نہیں۔ قرآن مجید بشارت ہے، بشیر نہیں۔ قرآن ہدایت ہے، ہادی نہیں۔ اور قرآن جو ہے یہ صفائی کا ذریعہ ہے، اور پاک کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ بشیر مصطفیٰ ہیں، نذیر مصطفیٰ ہیں، ناصح مصطفیٰ ہیں، ہادی مصطفیٰ ہیں۔ وذکریٰ للمومنین، اور مومنوں کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے لوگو اس پہ چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ پڑو، بہت کم سمجھتے ہو، بہت کم سمجھتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون۔ اب قرآن نے کہا کہ نصیحت ہے، اب اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کے درس میں اس آیت پاک کی تفسیر کرتا ہوں۔